وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے مقام سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ اس سلسلے میں جو باتیں آپ کے ساتھ خاص ہیں اور جو مقام اور شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور خصوصاً دوسرے انبیاء کے مقابلے میں جو فضائل اور خصوصیات آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں یہ فضائل اور یہ خصوصیات ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے درس میں آخری بات جہاں آ کر ہم رک گئے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے نبیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی، جن میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ الصف میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور مجھ سے پہلے جو تورات دی گئی تھی اس تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس کو میں سچی کتاب مانتا ہوں، اس کی باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو سچ بتاتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام، جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جب یہ رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا تو ان لوگوں نے، ان کفار نے، ان مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، جہاں ان کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی رہنمائی تھی، ان کے بگاڑ کی اصلاح تھی، وہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد آنے والے نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لوگوں کو دیں، لوگوں کو بتائیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام محمد ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور جس سے یعنی آپ کے بارے میں شہادتین میں ہم اقرار کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک نام اور آپ کا ہے اور وہ ہے احمد، اور اس کے علاوہ بھی اور نام آپ کے ہیں۔ تو احمد سے مراد، احمد کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہو، اور محمد کے معنی ہیں ایسا شخص جس کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، من کثرت خصالہ المحمودہ، کہ جس کی اچھی صفات، محمود صفات، خصائل بہت زیادہ ہوں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی دعوت کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خوشخبری دی۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کی خوشخبری دی جا رہی کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کا نام ہی احمد ہوگا۔ وہ اللہ کی خوب حمد بیان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد نہ صرف عبادتی طور پر بلکہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی تعریف بیان کرے گا، اور لوگوں کو اس شرک سے نکالے گا جس میں لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ حمد جو ہے اللہ کے اوصاف میں سے اہل علم نے کہا کہ سب سے بڑی بات ہے۔
اس میں اسی کے ضمن میں توحید بھی آ جاتی ہے، اسی کے ضمن میں ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کی آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب یہ رسول کھلی دلیلیں لے کر ان کے سامنے آیا، ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ دونوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے بات، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں لوگوں کے پاس لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، تو لوگوں نے بجائے ان کو رسول ماننے کے اور ان چیزوں کو معجزات ماننے کے انہیں جادوگر قرار دے دیا۔ اور آج بھی بنی اسرائیل، آج بھی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر مانتے ہیں۔ لیکن یہی بات جو ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جب کھلی دلیلیں لے کر لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے آپ کو بھی جادوگر کہنا شروع کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات دونوں کے بارے میں فٹ ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ لیکن فلما سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے، انہوں نے دعوت دی، پھر کہا اللہ نے، پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی دلیل لے کر آیا، یعنی جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، وہ رسول جب کھلی دلیل لے کر آیا تو اب لوگوں نے اس کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کر دیا اور اسے جادوگر قرار دے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے خود عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی۔ کیا حدیث ہے اور کیا آیت ہے ہم دیکھتے ہیں، اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول ذرا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ قال نعم انا دعوت ابی ابراہیم، کہا کہ ہاں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وَكَانَ آخِرَ مَن بَشَّرَ بِي عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور سب سے اخیر میں میری خوشخبری جس شخص نے سنائی وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، یعنی آخری ہیں وہ، اس سے پہلے بھی آپ کی خوشخبری سنائی گئی تھی، لیکن آخر میں سب سے آخری شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لوگوں کو دی کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، تو یہ جو خوشخبری تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات میں بھی آپ کا تذکرہ آیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تورات کو پڑھانے والے جتنے بھی نبی آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے رہے، کیونکہ آپ کا تذکرہ تورات میں بھی آیا تھا، لیکن آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں ایک بات جو کہی گئی حدیث میں، انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کون سی دعا ہے وہ؟ قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اور رسول اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک تھے، اور دونوں نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھیں۔ ان دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، کیونکہ اصل تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، بیٹے ان کے تابع ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کیا تھی؟ ایک دعا اس میں سے تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں جو لوگ یہاں بسنے والے ہیں انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما، ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، اسے رسول بنا کر ان کے پاس بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرب والوں کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہی چار کام
وہی 4 چیزیں جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے درس میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ان 4 چیزوں کی بنیاد پر احسان جتایا ہے، وہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا، لوگوں کو حکمت سکھانا، اور ان کا تزکیہ کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو یہاں پر کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ایسا رسول بھیجو یہ کام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ویسا ہی رسول بھیجا۔ تو یہ چوتھی بات تھی جو پچھلے درس میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کے فضائل میں سے، آپ کے شرف میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے تذکرہ کیا، اور اسی طرح سے آپ سے پہلے کئی نبیوں نے آپ کی خوشخبری لوگوں کو سنائی، اور آپ کے باپ جو انبیاء کے والد ہیں بہت سارے، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کعبہ کے وقت میں دعا کی تھی۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے نبیوں نے دعا کی اور جن کی خوشخبری نبیوں نے سنائی، وہ شخصیت، وہ عظیم الشان شخصیت، وہ عظیم رسول اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں رکھا۔ ایسا رسول ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم قابل قدر قرار پائیں گے۔ جو اس رسول کی قدر نہ کرے وہ قدر کے لائق نہیں ہے۔ 5ویں چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے اور آپ کے شرف میں سے ایک بہت ہی اہم چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے نبیوں سے جب خطاب کیا تو ان کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ کے مقام کے اعتبار سے آپ سے خطاب کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے نبی اور رسول ہیں ان سے خطاب کیا تو کیسے کیا۔ مثلا سارے نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان سے اللہ نے خطاب کیا، نام لیا، کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا، کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علیہ السلام سے خطاب کیا، یا نوح۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں کے دونوں باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہراً و باطناً فرما بردار ہو گئے، اللہ کا حکم دونوں نے پوری طرح تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جبین دو ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جبہہ ہوتی ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں، لیکن ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں جو ہوتے ہیں دو حصے اس کو جبین کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کروٹ ان کو لٹا دیا چہرے کے۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین، ذبح کرنے کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چہرے کے پہلو پر، جبین پر۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو، ندا لگائی، پکارا، کیسے پکارا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بھلائی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ سورہ الصافات آیت نمبر 103 سے 105 تک۔ یہاں بھی اللہ نے ندا لگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابراہیم، اور کئی مقامات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11-12۔ اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر آئے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک، نودی ندا لگائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے ندا لگائی، کیا کہا؟ انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی نعلین نکال دے، اپنی جوتیاں نکال دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یا موسیٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی خطاب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ المائدہ آیت نمبر 116۔ میں حوالے بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور جب اللہ قیامت کے دن کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا ایسا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے ایسا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تاکہ جنہوں نے ان کو معبود بنایا تھا ان کے جواب سے وہ جھٹلا دی جائیں۔ جس کو مانتے ہو وہی بول رہا ہے نہیں، تم تو جھٹلا دیے گئے۔ تو جو اہل باطل ہیں، مشرک ہیں، ان کی عبادت کرنے والے، ان کی ماں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی عبادت کا راز اور ان کی عبادت کی بے حیثیتی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ایسا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو اللہ کے سوا؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرے گا۔ 5 رسول ہیں اولو العزم من الرسل، ان میں سے 4 کا تذکرہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ سب سے اللہ نے خطاب کیا ہے تو ان کا نام لے کے خطاب کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، آپ کو کہیں بھی یا محمد نہیں ملے گا، کیونکہ یعنی یہ ایک ادب ہے کہ بڑی شخصیت کو سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا عزت والا، شرف والا ٹائٹل یا اس کا لقب، اس سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ سارے نبی شرف والے ہیں، لیکن ان سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور مقام بہت اونچا ہے، جیسا کہ آگے بھی اور دلیلیں ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیسے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کے لیے بھی، ایمان والوں میں سے ان کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، یا آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ حسب کا یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہونا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کا بھی یہ کہنا تھا، اہل ایمان کا کہنا ہوتا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو حسبنا یا حسبی یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہا کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلا سہارا کافی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہا، آپ کی نبوت کے مقام سے آپ سے خطاب کیا۔ پھر کہا
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, सूरतुल माइदा आयत नंबर 67। कहा ए रसूल, ए पैगंबर, बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से आपके पास जो कुछ नाजिल हुआ है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपके मकाम रिसालत से आपसे खिताब किया। फिर आगे आइए सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 1-2, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए चादर में लिपटने वाले खड़े हो जाइए और लोगों को ख़बरदार कीजिए। अल मुद्दस्सिर वो जो चादर में लिपट जाए। फिर कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए चादर में लिपटने वाले, दोनों करीब करीब एक माना, थोड़ा सा फ़र्क उसमें है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात के वक्त क़ियाम कीजिए नमाज वाला, लेकिन पूरी रात क़ियाम कीजिए, थोड़ी रात छोड़ के। कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात भर क़ियाम कीजिए, हाँ लेकिन कुछ हिस्सा छोड़कर, यानी करीब करीब पूरी ही रात। फिर उसमें अल्लाह ने निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 1-2 में, यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने ए चादर में लिपटने वाले, ए नबी, ए रसूल, पूरे क़ुरआन में आपको कहीं या मोहम्मद नहीं मिलेगा। ऐसा यूं ही इत्तेफाकी तौर पर तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया, एक भी आयत नहीं, इतनी 114 सूरतें हैं, उनमें कहीं भी एक आयत नहीं कि या मोहम्मद जिसमें हो, लेकिन बाकी सारे नबियों के बारे में या इब्राहीम, या मूसा, या नूह, या आदम, या ईसा, या अल्लाह ताला ने ख़िताब किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब किया तो आपके रिसालत के, नबूवत के या आपके हाल को ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने आपसे ख़िताब किया। ये एक शर्फ माना जाता है। आज भी आप देखें तो लोगों में जो है नाम के बजाय कुनियत से पुकारा जाता है शर्फ के तौर पर। अहले ये जो अदब है, अहले ईमान को भी अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। देखिए अल्लाह ताला सूरत नूर आयत नंबर 63 में फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा, रसूल की पुकार को तुम वैसा न बनाओ जैसे तुम्हारी आपस की एक दूसरे को पुकारना होता है। रसूल का पुकारना तुम्हारा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। इसके कई माना उलमा ने जिक्र किए, जिसमें एक माना ये भी जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। ये फ़ाइल के एतबार से भी, मफ़ऊल के एतबार से भी, यानी रसूल, इसीलिए मैं तर्जुमा ऐसा किया है, रसूल की पुकार को तुम आपस में वैसा उसके साथ मामला मत करो जैसा तुम्हारी आपस की पुकार का होता है। यानी रसूल को तुम वैसे पुकारो मत जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो नाम लेकर। दूसरे माना, रसूल तुमको पुकारें, बुलाएं तो उसके साथ वैसा मामला मत करो जैसा एक दूसरे के साथ करते हो। गए नहीं गए चलता है, रसूल के बारे में नहीं चलता ऐसा। इसीलिए आप देखें एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे, नफल नमाज, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी, वो नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद पूछा क्यों नहीं आए, मैंने पुकारा। कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहा था मैं। कहा कि नहीं, तुमको आना चाहिए। यानी रसूल आयत आपने पढ़ी कि अल्लाह और उसका रसूल जब तुमको आवाज़ दें तो तुम आओ। तो यहाँ पर आप इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ईमान वालो, अल्लाह और उसका रसूल जब तुम्हें पुकारें, बुलाएं, तो तुम उस पुकार को कबूल करते हुए जाओ, उसके तकाज़े को पूरा करो। लिमा युहयीकुम, इसलिए कि तुम्हें उसी में ज़िंदगी मिलेगी, ये रूहानी क़ल्बी हयात तुमको मिलेगी। तो नमाज तोड़ के रसूल बुलाए तो जाना पड़ेगा, नफल नमाज, कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। तो अब किसी की समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसा होता है। अल्लाह ने बताया, हमने माना, समअना व अताना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी माना उसमें है कि रसूल की पुकार को हल्का मत समझो, आम लोगों की पुकार की तरह उसका मामला मत करो, पुकारें तो जाओ। दोनों माना उसमें है। लेकिन ये माना भी इसमें है कि रसूल को वैसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। क्यों? इसलिए कि तफसीर इसकी जो है, इसमें इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी इसमें मौजूद है। क्या फरमाते हैं इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला, कहते हैं कानू यक़ूलूना या मुहम्मद या अबुल क़ासिम फ़नहाहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन ज़ालिक। अहले ईमान आपको जब पुकारते तो कहते ए मोहम्मद,
اے ابو القاسم، آپ کی کنیت ہے، اے ابو القاسم، تو آپ کو اس طرح سے پکارتے تھے۔ فنہاہم اللہ عز وجل عن ذلک، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کر دیا، اعظاما لنبیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلوات ہوں اور سلام ہو، آپ کی تعظیم کے طور پر، اعظاما لنبیہ۔ قال فقالوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، تو پھر اس حکم کے بعد صحابہ آپ کو یوں پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ وہکذا قال مجاہد و سعید ابن جبیر، ابن کثیر کہتے ہیں مجاہد اور سعید ابن جبیر کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب پہلے وہ کہتے تھے اے محمد، اے ابو القاسم، کیونکہ آپ شخص تھے، لیکن بعد میں یہ شخصی نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کے مقام کے نام سے ان کو پکارو، نام سے نہیں۔ یہ صرف عام انسان نہیں ہے، یہ رسول ہیں، تم کو جب بھی پکارو تم کو احساس ہونا چاہیے کہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، تو کیا کہو، رسول اور نبی، آپ کے مقام کے اعتبار سے آپ کو پکارو۔ ضحاک کہتے ہیں امرہم ان یطیعوہ ویشرفوہ ویدعوہ باسم النبوہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا اس آیت میں، کیا حکم دیا؟ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور آپ کا اکرام کریں، آپ کا شرف پہچانیں اور آپ کے شرف کے مطابق آپ سے معاملہ کریں۔ وَيَدْعُوهُ بِاسْمِ النُّبُوَّةِ، اور آپ کو پکاریں تو آپ کے نبوت والے نام سے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تو اس طرح سے آپ کو پکاریں۔ تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسرے نبیوں سے خطاب کیا نام سے، آپ سے نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کو بھی اس بات کی تلقین و نصیحت و تنبیہ کی، نام لے کے نہیں پکارنا ہمارے نبی کو، بلکہ کیا کیسے پکارنا، آپ کے مقام کے اعتبار سے آپ سے خطاب کرنا، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی بیویاں بھی آپ سے یا رسول اللہ کے نام سے پکارتی تھیں آپ کو۔ تو یہ غور کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، یہ آپ کا مقام ہے، کاش کہ ہم کو اس کا احساس ہو۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا مقام اونچا کیا اور آپ کا نام بھی اونچا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورۃ الشرح میں یا الانشراح بھی اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، رفعت عطا کی ہے کئی اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عام کر دیا، زباں پہ آپ کا نام ہے، اہل ایمان پوری دنیا میں پھیل گئے، ہر جگہ ہر وقت آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مسلمان دنیا میں پھیل گئے، اور آسمانوں میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے صلاۃ و سلام ہے، آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوصاف اس قدر عالم میں پھیلے کہ آج ایک دشمن بھی آپ کے بارے میں اچھی بات بولنے پر مجبور ہے، یا اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کے مخالفین بھی جہاں آپ کو برا بھی کہتے تھے، لیکن واقعی جب اپنی تنہائیاں ہوتی تھیں تو آپ کی تعریف کرتے تھے۔ اسی طرح سے کئی لوگ جو غیر مسلم ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا یعنی اکرام کے کلمات ان کی زبان سے بلوائے۔ یہ تاریخ میں ایک واحد شخصیت ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، بلکہ آپ دیکھیں مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، امریکی ہے وہ، لیکن اس نے بھی 100 لوگوں کو تاریخ میں ذکر کیا اور ان کو اس ترتیب سے ذکر کیا کہ کس شخصیت کا تاریخ پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے سب سے پہلے لسٹ میں اگر نام رکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسی کتنی شخصیات ہیں جن کے اقوال کے تذکرے کا یہ وقت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا، آپ کا نام، آپ کا ذکر اونچا کر دیا، صرف نام نہیں، آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا۔ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ مُجَاهِدٌ لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ لا اذکر الا ذکرت معی،
ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی، جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ جب میرا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے آگے کیا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیسے جوڑا؟ اسلام میں آنا ہے، اچھی بات ہے، 2 گواہیاں دینی پڑیں گی، ایک بھی نہیں دے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ کیا گواہی دینی پڑے گی؟ ایک، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جہاں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا پڑے گی اسلام لانے کے لیے، وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دینی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام، اللہ نے دونوں کا تذکرہ جوڑ دیا۔ کہا، مجاہد کہتے ہیں لا اذکر الا ذکرت معی، کہ میرا ذکر جب بھی ہوگا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اونچا کر دیا، آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا۔ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی خطیب ہوتا ہے، یا جو بھی تشہد پڑھنے والا ہوتا ہے، یا جو بھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ ضرور اس ذکر کو کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی ان 2 چیزوں کی گواہی آپ دیکھیے، جتنی خطبات، یہ خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، یا اسی طرح سے علماء کی خطابات آپ شروع میں سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام بھی اور اللہ کے نام کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، اذان دیتا وہ بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا، نماز پڑھنے والا بھی، چاہے وہ علمی عمل ہو یا عبادتی تعلیمی عمل ہو، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ہے۔ بندہ لوگوں کو عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز کے لیے بلا رہا ہے، مؤذن اونچی آواز میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چپکے نہیں، اونچی آواز میں پکار رہا ہے سب کے سامنے اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ نمازی سرگوشی کے ساتھ چپکے پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت میں ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ چاہے دعوت ہو چاہے عبادت ہو، دونوں میں آپ کا نام آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور آپ غور کریں، دنیا میں دن کہیں ہیں تو رات کہیں ہیں، اور اوقات بدلتے جاتے ہیں، ایک علاقہ دوسرا علاقہ تیسرا علاقہ۔ اگر ایک ہی وقت ہوتا سب کا برابر، تو ایک ہی وقت میں سب اذان دے دیتے، نماز پڑھ کے چھٹی، باقی اوقات میں نہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کا ماحول ایسا ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، اور یہاں سے وہاں سے وقت بدلتا جاتا ہے۔ اس لیے اذان کا وقت ایک علاقے دوسرے علاقے تیسرا علاقہ، لاکھوں علاقے جہاں بھی ہیں، اذان کا وقت بدلتا رہتا ہے، اور ہر وقت اذان دنیا میں اس طرح سے ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کوئی درس دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں خطبہ دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا دنیا بھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو جادوگر کہنے والے، آپ کو مجنون کہنے والے، آپ کو شاعر کہنے والے، آپ کو کاہن کہنے والے، آپ کے بارے میں یعنی مختلف القاب ذلت والے آپ کو لگانے کی کوشش کرنے والے، خود ذلیل ہو کے مٹی میں مل گئے، ختم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آج دیکھیے، دنیا کے ہر کونے میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدمی اکیلے میں نماز پڑھے یا اذان دے زور سے آواز کے ساتھ، یا لوگوں کو تعلیم دے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے۔ آپ کا نام لینے والے اتنے ہو گئے دنیا کے اندر۔ تو اللہ کے یعنی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا آپ کا نام، صرف نام نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی رفعت دی کہ اللہ کا تذکرہ ہوگا آپ کا بھی ہوگا۔ تو ہر مسلمان کے لیے نمازی نہیں ہوگی اگر نماز کے اندر درود نہیں پڑے گا، تو
سوچئے، تو یہ خطبے کے لیے ضروری ہے، خطبے میں شہادتین ہوگا، یا اسی طرح سے اذان ہی نہیں ہوگی اگر شہادتین اس میں نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. نمبر 7، درود اور سلام. اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا، اور سلام بھی، وہ سلام علی المرسلین، اور اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا کہ اہل ایمان بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں. اور خود اہل ایمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کا بھی، کہ جو نورانی مخلوق ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے بھی اس نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. صلاۃ اور سلام دونوں. صلاۃ میں آپ کے لیے خیر کی طلب ہے اور سلام میں آپ کے لیے شر سے حفاظت کی طلب ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کمال ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور فرشتے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. کیا مطلب ہے صلاۃ کا؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صلاۃ اللہ علیہ، صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ. ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام البخاری نے بھی صحیح بخاری میں تفسیر القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے. پیارے رسول کی خوبیاں اللہ بیان کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. اس سے بڑھ کے مقام کیا ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بندے کی تعریف کرے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یصلون یہ دوام کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک بار اللہ نے درود بھیجا تھا، ایک بار اللہ نے، ایسا ہے نہیں، یہ اللہ نے تعریف کی ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور فرشتے بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں. یعنی ایک دائمی عمل ہے، ہمیشہ کا عمل ہے. اللہ اپنے نبی کی خوب خوب تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. اتنی تعریف کے لائق ہیں، اللہ نے بنایا ایسا آپ کو، اور آپ ایسے تھے، آپ کے اعمال ایسے تھے، آپ کے اقوال ایسے تھے، آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف ایسے تھے کہ واقعی ہر چیز تعریف کے لائق ہے. نہ صرف تعریف کے لائق ہے بلکہ اسوہ اور نمونہ ہے، اسوہ اور نمونہ ہے. تو کیوں نہ تعریف کرے اللہ تعالیٰ. تو کہا کہ آپ پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرے، تعریف بیان کرے. وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، اور فرشتوں کا آپ پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یصلون، اس کا مطلب کیا ہے؟ الدعاء لہ، فرشتوں کا آپ کے لیے دعا کرنا. فرشتوں کے لیے جب لفظ آتا ہے کہ یصلون، جب فرشتوں کے لیے لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، کیونکہ صلاۃ کے اصل معنی دعا کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے دعا کرتا ہے؟ نہیں، دعا کے معنی پکار کے بھی ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے کا مطلب ابو العالیہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ شرف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خود اللہ اور فرشتے اور پھر اہل ایمان بھی آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَهُوَ يُرَى الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، اور آپ کے چہرے پر
خوشی کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ فقیل یا رسول اللہ انا نرا فی وجہک بشرا لم نکن نراہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر خوشی کے وہ آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے نہیں تھے۔ قال اجل، آپ نے کہا ہاں ہاں، ان ملکن اتانی، ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، فقال لی یا محمد ان ربک یقول لک اما یرضیک الا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ اس فرشتے نے مجھ سے کہا ہے محمد کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں، آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں، کیا یہ بات آپ کی رضا کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ یصلی علیک احد من امتک، کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص ایک مرتبہ آپ پر صلوات بھیجے گا الا صلیت علیہ عشرا، تو اس پر میں 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور ولا یسلم علیک الا سلمت علیہ عشرا، اور وہ ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجوں گا۔ قال قلت بلا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے سے کہا ہاں ہاں بالکل، میں تو اس کے لیے راضی ہوں، کیوں راضی نہیں ہوں گا۔ اس کو امام النسائی اور دارمی نے روایت کیا، اور الفاظ دارمی کے ہیں، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 2198 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث مسند احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم نے بھی روایت کی ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 71 پر یہ حدیث موجود ہے، وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آئی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے کہ اگر ایک ایمان والا آپ پر درود بھیجے تو اللہ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے اس سے خوش ہو کر۔ ایک مرتبہ نبی کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام نازل کرتا ہے۔ تو یہ کیا کم شرف ہے بندے کے لیے، یعنی اللہ سے پانے کے لیے نبی پر صلوات بھیجنا ہے اور نبی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ تم یہاں کرو گے اللہ تم کو دے گا۔ تو کتنا اونچا مقام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا کی، اور آپ کے یعنی ماتحتی میں یہ نعمت آپ کے ذریعے امت کو عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ کریں گے، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے، امت کو ثواب ملے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً وهو یرى البشر فی وجہہ، ایک دن آپ آئے تو آپ کا چہرہ ایسا خوش تھا کہ بس۔ تو خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ امت کے لیے خیر مل رہی ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش ہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انا نرا فی وجہک بشرا لم نکن نراہ، ہم آپ کو اتنا خوش دیکھ رہے کہ پہلے ہی سے خوش دکھے نہیں، کچھ تو خاص بات ہوئی ہے۔ کس کے لیے خوش ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خوش ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ملی کہ امتی اگر نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر بھیجے گا 10 مرتبہ، ایک کے بدلے 10۔ امتی سلام بھیجے گا یعنی سلامتی کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجے گا۔ تو یہ امت کے لیے خوشی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمیں کتنا لحاظ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبح سے لے کے رات تک ہم کتنی مرتبہ سوچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کتنا درود پڑھتے ہیں آپ پر، کتنی حدیثیں پڑھتی ہیں آپ کی، کتنی حدیثیں پہنچاتے ہیں لوگوں تک، ہمارے بچوں کو، بیوی کو، ہم کو کتنا معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جوش تو بڑا ہمارا ایمان کا ہے، کوئی کچھ بول دے تو اس کو گلا کاٹ دیں گے، اس کو معلوم نہیں کیا کریں گے، یہ باتیں ہیں۔ واقعی ہماری زندگی میں ہم نے کتنا حق ادا کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے کتنا حق ادا کیا۔ جذبات میں آ کے ایک قدم اٹھا دینا یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہنا یہ ایک بڑی بات ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو بلا شبہ ایک مسلمان کو غصہ آنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کا ایمان، اس کی غیرت جاگنا چاہیے، بے غیرت مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن
کیا وہ ایک وقتی جذبہ ہے کہ 4 نعرے ہم لگا دیے ہو گیا؟ کیا ایک وقتی جذبہ ہے کہ ہم نے کہیں ایک چھوٹا موٹا پروٹیسٹ کر لیا اور بس دل ٹھنڈا ہو گیا ہمارا؟ واقعی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذاتی زندگی میں ہمارا تعلق رسول سے کیسا ہے؟ ہمارا تعلق رسول سے کیسا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے لوگوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے نہیں، کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ آج کل بھی علماء سے بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ اکیلے اکیلے رہتے، ہم سے ملتے ہی نہیں زیادہ، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ آ کے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا کروں تمہارے ساتھ اٹھ بیٹھ کے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میں اپنے گھر میں جب ہوتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث اور صحابہ کے آثار اور جو مکے کے معاملات، مدینے میں کیا ہوا، میں اسی میں رہتا ہوں، میں حدیثوں میں اور آثار میں رہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ تم تو بس ادھر ادھر کی غیبتیں کرتے ہو۔ ابن مبارک کا قول ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم تو یہاں وہاں کی غیبتیں بیان کرتے ہو، لوگوں کی غیبتیں کرتے بیٹھتے ہو، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کروں کیا میں؟ تو آج ہمارے اوقات کیسے گزرتے ہیں سوچئے۔ ہم بول رہے ہیں فلاں نے رسول کے بارے میں ایسا کہا، غلط کہا۔ اچھا تو نے صحیح کہا؟ تو نے کس سے بتایا اپنے رسول کے اوصاف؟ باہر والوں سے تو چھوڑ دیجئے، گھر والوں سے بتایا؟ اپنے گھر والوں کو کبھی بیٹھ کے بتاتا ہے دیکھو آج ایک حدیث میں نے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو ایک بات معلوم ہوئی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، سنو، کوئی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، کوئی بیان میں نے سنا، کسی کا میسج مجھ کو آیا، فلاں معتبر میسج۔ ہم کتنا پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو کتنا ہم بتاتے ہیں۔ تو ایک آدمی غلط آپ کے بارے میں بول رہا ہے، ہم کو اس پہ غصہ ہے، ہم صحیح کتنا بول رہے ہیں؟ اگر ہم صحیح بولتے تو لوگوں تک صحیح بات پہنچتی، اگر ہم صحیح بولتے تو وہ بات عام ہوتی۔ آج ان کے پاس بھی میڈیا ہے، آپ کے پاس بھی میڈیا ہے، آج تو بہانہ نہیں کر سکتے نا۔ ہم صحیح کہاں بول رہے ہیں؟ ہم ان وسائل کا استعمال صحیح کہاں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو، اچھے اور اعلیٰ اوصاف کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ جو آدمی آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ پر تہمت لگائے، آپ کے بارے میں بدزبانی کریں، وہ بے قیمت ہو کر رہ جائے، وہ بے قیمت ہو کر رہ جائے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ ایسے بڑی شخصیت کے بارے میں تو کیا بول رہا ہے۔ تو ایسا ہم کو کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ بتائیں ہم کتنا بتائے، سوچئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ جذبات میں آنا ٹھیک ہے، انسان ہے جذبات میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے انسان کو، اگر واقعی ایمان ہے تو جذبات تو ہوں گے، لیکن وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ واقعی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حق کو ادا کریں، اور کبھی کبھار نہیں بلکہ ہر دن اس کے ساتھ گزرے، ہر دن اس کے ساتھ گزرے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا چراغ قرار دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چراغ بتایا۔ چراغ کیا کرتا ہے؟ کسی اندھیرے کمرے میں چراغ رکھ دو، اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ چراغ لوگوں کو نور دیتا ہے، اندھیرے سے لوگوں کو بچاتا ہے، ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے، گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، سانپ اور رسی میں فرق نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب چراغ ہوتا ہے، جب اجالا ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، تو اس نور کی روشنی میں ساری چیزیں بالکل عیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، اور سفید اور کالے کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جب بیان کیے تو ان میں ایک وصف آپ کا یہ بھی بیان کیا کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک روشن چراغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46، اللہ فرماتا ہے
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर और खुशखबरी देने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला, डराने वाला बनाकर, वार्निंग देने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीरा, और एक रोशन चराग बनाकर आपको भेजा है। कितनी सारी चीज़ें हैं। फरमाया नंबर 1, हमने आपको भेजा है, किसी और ने नहीं। इन्ना अरसलनाका या अय्युहन नबी, आप अल्लाह के नबी हो, कोई आम इंसान नहीं हो। अल्लाह की तरफ से आपके पास अखबार आते हैं, ख़बरें आती हैं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा है। कैसे भेजा है? शाहिदन, गवाह बनाकर। आप गवाह हैं लोगों के ऊपर। कौन माना कौन नहीं माना, क़यामत के दिन आपकी गवाही होगी, उसकी बुनियाद पर लोगों के अबदी मुस्तक़बल का फ़ैसला होगा। और आप गवाह हैं क़यामत के दिन। लंबी रिवायत है जो इमाम अल-बुखारी ने ज़िक्र की है और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी, इमाम अहमद ने भी उसको ज़िक्र किया है तफसील के साथ। क्या है वो वाक़या, क्या होगा क़यामत के दिन? क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले रसूल हैं, उनकी कौम को लाया जाएगा। पूछ तो होने वाली है, तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कोई रसूल आया कि नहीं आया? बोलेंगे हमारे पास कोई भी रसूल नहीं आया, कोई हमको आए ही नहीं कोई बताने के लिए। मुकर जाएंगे। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम को दावत दिए, कौम झूठ कैसा बोलती है आप देखिए। उनसे जब पूछा जाएगा कि कोई आया तुमको ख़बरदार करने के लिए, तो बोलेंगे हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, क्या बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है, तुम्हारे पास कोई गवाह है? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ मेरे पास गवाह है। कौन गवाह है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत। उम्मत मुहम्मदिया को, मुसलमानों को, इस उम्मत को लाया जाएगा, पूछा जाएगा इन्होंने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बोले हाँ पहुंचाया। कैसे मालूम पड़ा? हमारे नबी ने हमको बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, हमको मालूम पड़ा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से हमको मालूम पड़ा। तो इनकी गवाही से नूह अलैहिस्सलाम इस गवाही को इस्तेमाल करेंगे, उम्मत को गवाह बनाएंगे, मुसलमानों को गवाह बनाएंगे। और फिर आप फरमाते हैं तुम नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही दोगे और मैं फिर तुम पर गवाह बनूंगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। यानी नूह अलैहिस्सलाम जो पहले रसूल हैं, उनको अपनी दावत के लिए गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। कौन गवाही देगा आपके कि पहुँचाए? पूरी कौम की कौम बोल रही नहीं पहुँचाए, हमारे पास तो कोई आया नहीं डराने वाला, आपका गवाह कौन है? नूह अलैहिस्सलाम सोचिए पहले रसूल हैं, उनके बाद कितनी उम्मतें थीं, कितनी सारी उम्मतें थीं। बनी इसराइल भी बीच में आके गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम किसी भी उम्मत को नहीं चुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम चुनेंगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को। कितना बड़ा शर्फ है ये, और ये इस उम्मत के लिए कितना बड़ा शर्फ है। काश कि हम इस गवाही की अहमियत को समझते हैं, काश कि हम, क्योंकि उम्मत को मजमूई तौर पर कहा गया, सारे के सारे थोड़ी ना, अहले इल्म भी है इसके अंदर, कितने बड़े लोग हैं इसके अंदर। तो ये उम्मत और इसके अफराद गवाह बनेंगे नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में। और फिर इस उम्मत की बात की क्रेडिबिलिटी कैसे है, ये सही बोल रही है कैसे, इसके ऊपर गवाह बनेगा कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये सही बोल रहे हैं, इनकी गवाही सही है। तो माना हुआ कि फ़ाइनल जो अथॉरिटी है गवाही के सिलसिले में, उम्मत पर भी गवाह बनेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन, और आप गवाह हैं अल्लाह के, क्योंकि सारे उलमा अल्लाह के गवाह होते हैं ज़मीन पर। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ताला इस बात का ख़ुद गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फ़रिश्ते भी गवाह हैं इस बात के, अल्लाह की तौहीद के,
اور علم والے بھی گواہ ہیں اللہ کی توحید کے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علم والوں میں سب سے مقدم انبیاء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء جو ہیں یہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے علم کے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو زیادہ علم تو انہی کے پاس، بلکہ اصل علم ان کے پاس ہوتا ہے، یہ تو وارث ہوتے ہیں۔ تو من باب اولا انبیاء اور رسول اس میں شامل ہیں۔ تو رسول گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں اللہ کی توحید کے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کیا ہیں؟ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں اس کے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا۔ ایمان اور نیک اعمال پر کیا خوشخبری اللہ کی طرف سے وعدہ ہے؟ جیسے آپ دیکھیے درود کی اور سلام کی خوشخبری آپ نے امت کو سنائی، تو لوگوں کو ایمان و عمل کی، ایمان اور عمل صالح کی خوشخبری سنانے والے، دنیا میں اللہ کی نصرت، دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت کی خوشخبری سنانے والے، دین پر چلنے کے فوائد بتانے والے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت میں کیا انعامات ہیں، قیامت کے دن کیا شرف ہے ایمان و عمل پر، وہ بتانے والے۔ اور اسی طرح سے گناہوں پر کیا سزا ہے دنیا میں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب، اور آخرت میں جہنم، یہ ساری چیزوں سے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ تو آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، آپ ترغیب بھی دیتے ہیں اور ترہیب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو رغبت بھی دلاتے ہیں اور برائیوں سے خبردار کر کے ڈراتے بھی ہیں، ان کے نقصانات سے۔ پھر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی قرار دیا، لیکن کون سا داعی؟ اپنی طرف دعوت دینے والا۔ دیکھو میں جینٹل مین ہوں، مجھ کو دیکھو، میں دیکھو کتنا اچھا بیان کرتا ہوں، میرے پاس نالج کتنا ہے، میرے پاس ریفرنس کتنے ہیں، اور میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، میں انمول ہوں۔ تو یہ نہیں۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ داعی ہیں اللہ کے حکم سے، سیلف پروموشن بھی نہیں اور سیلف اپوائنٹڈ بھی نہیں، دونوں کو یاد رکھیے۔ سیلف اپوائنٹڈ بھی نہیں، میں خود ہی بن کے بیٹھ گیا، ایسا بھی نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے رسول، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے پہنچانے کے لیے آتا ہے اس کو پہنچاتے ہیں، جس طرف اللہ تعالیٰ بلانے کا حکم دیتا ہے اس طرف بلاتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں، مجھ کو مانو، میری بڑائی کو تسلیم کرو، نہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی عظمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کیجیے، نہ کہ اپنی تذکرہ، اپنی عظمت کا بیان۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں، میڈیا کا دور بڑا خطرناک دور، اس دور میں آدمی اللہ کی بڑائی سے زیادہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ وہ تو رسمی ہے لیکن یہ دل چاہ رہا ہے لوگ مجھ کو بڑا مانیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا۔ آپ دیکھیے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، اللہ کے برابر کرتا ہے مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ ولیکن قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تو یوں کہے اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کی طرف پھیرنے والے بندوں کو، اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنے والے، کیونکہ انسان جب سماج میں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ انسانیت سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگوں کے رہنما ہوتے ہیں عموماً، جنہوں نے سماج میں بھلائی کا کام کیا ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد لوگ ان کو پوجنے لگتے ہیں، ایک وقت کے بعد لوگ ان کو پوجنے لگتے ہیں، اتنا ان کو بڑا کر دیتے ہیں، اتنا مہان کر دیتے ہیں کہ ان کی بندگی اور ان کی انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اتنے اونچے ہو جاتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئے. آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اس چیز سے روکا کہ لوگ کہیں آپ کو اللہ کے برابر نہ کر دیں. اب دیکھیے ایک بچی اشعار پڑھ رہی تھی, کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے. بچی ہے, اس کو اب بولتے بولتے بول دی. کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہمارے درمیان تو ایسا رسول ہے جو کل کی باتیں بھی بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ نے کہا نہیں, جو پہلے شعر پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھے, یہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ دیکھیے, آپ نے کبھی لوگوں کو ایسا چھوڑا نہیں کہ وہ ایسی عظمت آپ کی بیان کریں کہ اللہ کے برابر کر دیں. کبھی آپ نے نہیں ایسا ہونے دیا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ایک روشن چراغ. چراغ بجھا ہوا بھی ہوتا ہے, روشن چراغ, کہ اپنے اقوال سے اللہ سے جوڑنے والے اور اپنے افعال سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے. آپ کا وجود خود لوگوں کے لیے رہنمائی تھا. آپ کی خاموشی لوگوں کے لیے چیزوں کے جائز ہونے کی دلیل تھی. آپ کا مسکرا دینا لوگوں کے لیے اجازت نامہ تھا. آپ کے چہرے کے آثار غصہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہنے لگی, میں نے کیا گناہ کر دیا اے اللہ کے رسول, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے. ماذا اذنبت, کیا بھول ہو گئی مجھ سے, کیا گناہ ہو گیا مجھ سے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو احساس ہو جاتا تھا کہ کچھ تو غلط ہم سے ہوا ہے, کچھ تو گڑبڑ کر دیا ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی, آپ کا بولنا بھی علم تھا اور آپ کا چپ ہونا بھی علم تھا. آپ کی مسکراہٹیں بھی لوگوں کے لیے دین کا ایک علم کا ایک باب تھی. اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا, ہر چیز ایک علم کا باب ہے. اس میں ایک نورانیت ہے. اس کو انسان اگر اپنا لے, اس کی شخصیت بھی لوگوں کے لیے رہنمائی بن جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی آواز؟ ہاں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا, آپ ایک روشن چراغ ہو. اندھیرے میں اگر رکھ دیا جائے تو لوگ اس چراغ کی وجہ سے راہ پائیں. جو اس چراغ کو لے کر چلیں وہ کبھی بھٹکیں گے نہیں. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر برے سے برا دور بھی آ جائے, گمراہیاں عام ہو جائیں, تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسوہ بنانے والا کبھی بھٹکے گا نہیں. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, انی ترکت فیکم شیئین, میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں. لن تضلوا بعدہما, ان 2 کے پانے کے بعد, ان 2 کے تھامنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات, آپ کا اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ اللہ نے فرمایا وسراجا منیرا, آپ کو روشن چراغ قرار دیا اللہ نے. آپ کی پوری شخصیت ایسی جیسے چراغ ہوتا ہے, وہاں اندھیرے کا نام نہیں ہے, اجالا ہی اجالا ہے, نورانیت ہے, چراغ ہے جو لوگوں کو نور دے, روشن چراغ جو لوگوں کو نور دے. اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو نور قرار دیا ہے, لیکن اس معنی میں نہیں جس میں بعض ناسمجھ لوگ لیتے ہیں کہ آپ نور مجسم ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس آ چکا
اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کھلی کتاب، واضح کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. کن کی؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سبل السلام، سلامتی کی راہوں میں رہنمائی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے حکم سے انہیں نور کی طرف، اپنی قدرت سے انہیں نور کی طرف لاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف انہیں گامزن کر دیتا ہے. صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دے دیتا ہے. یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 15-16. اس میں اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ ہدایت کی آیت ہے پوری. دیکھیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ چکی ہے. دو چیزیں بیان کی، نور اور کتاب مبین. تو یہاں عطف ہے، ایک ہی چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ بعض علماء نے کہا ایک ہی ہے، اس لیے کہ آگے یہدی آ رہا ہے، بھی آ رہا ہے، یہدی بھی، تو بھی ایک کے لیے آتا ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں. بعض علماء نے کہا، بعض علماء نے دو ہیں. یہ چیزیں دو ہیں. یہ دو کیسے؟ ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. اس لیے کہ دونوں کو جب الگ الگ بیان کیا ہے تو دو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ہدایت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. اس لیے کہ آپ قرآن کو الگ اور رسول کے فرمان کو الگ نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں کو لے کر ہی آپ کو پیروی کرنی پڑے گی. میں آج قرآن پہ چلوں گا، کل حدیث پہ چلوں گا، کر سکتے ایسا نہیں. قرآن کے فہم کے لیے حدیث ضروری ہے. اس اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں کہ ایک کو چھوڑ کے نہیں چلے گا. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہدایت پر ہے، گمراہی سے بچے گا. ایک کو بھی چھوڑ دے تو گمراہ ہے. تو دونوں ایک کی طرح ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین آ چکی ہے. اس تعلق سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا، تو اس نور سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نور سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا؟ یہاں پیدائش کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ مراد ہے ہدایت. نور مجسم نہیں، نور ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نور بھیجا ہے. آپ کی تخلیق نور سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ کی حیثیت نور کی ہے، آپ کی خلقت نور سے ہوئی، اس کی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خلقت جو ہے آپ کی مٹی سے ہوئی، کیونکہ آپ انسان تھے. ہاں فرشتوں کی خلقت پیدائش نور سے ہوئی ہے، لیکن انسان مٹی سے بنے. یہاں کریشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں گائیڈنس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کہا؟ اس لیے کہ آگے کی ساری بات ہدایت 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 ہی آ رہا ہے نا. پھر سے ہم آیت پڑھیں گے آخر میں. یعنی کہتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور سے مراد. کیوں؟ الذی انار اللہ بہ الحق، وہ نور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل منور کر دیا، واضح کر دیا. وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے سے اسلام جو چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر کر دیا. وَمَحَقَ بِهِ الشِّرْكَ، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو مٹا دیا. فَهُوَ نُورٌ لِمَنْ اسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنُ الْحَقَّ، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے نور ہیں جو آپ سے رہنمائی لے، نور حاصل کریں. یبین الحق، کہ حق کو آپ واضح کرتے ہیں. ومن انارته الحق تبیینہ للیہود کثیرا مما کان یخفون من الکتاب، اور آپ کے نور ہونے اور آپ کے منور کرنے، حق کو منور کرنے میں سے یہ بھی ہے
کہ آپ نے بہت ساری چیزیں جسے یہود چھپا چکے تھے، اندھیرے میں ڈال دیا تھا، ان چیزوں کو آپ نے پھر سے اس کو اجالے میں لایا۔ تورات کو بہت ساری چیزیں چھپا دی تھیں انہوں نے، حق کو چھپا دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو مکس اپ مت کرو اور حق کو چھپاؤ مت، تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے، حق کو جانتے ہو اور حق کو چھپانے کا انجام جانتے ہو، اتنا سب جان کے بھی تم چھپاتے ہو، مت کرو ایسا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڑبڑ مت کر دو، مکس اپ مت کر دو، ایک دوسرے کو ملا مت۔ وہ ملاتے تھے، کیسا ملاتے تھے؟ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے حق اور باطل کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ کہتے تھے دیکھو ایک رسول عرب میں آنے والا ہے، یہ بالکل حق ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ عربوں میں ایک رسول آنے والا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ حق، دوسرا جملہ کیا ہے؟ باطل۔ وہ حق اور باطل کو جوڑ دے، رسول تو آنے والا ہے لیکن وہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول نہیں ہے۔ تو حق اور باطل کو ملاتے تھے، اللہ نے کہا حق اور باطل کو ملاؤ مت، وہ تک تم الحق، اور حق کو چھپا جاتے ہو۔ کیا صفات ہیں اس رسول کی؟ ڈیٹیل بتاتے نہیں تھے، کیونکہ ڈیٹیل بتائیں گے تو پبلک دیکھے کہ دیکھو جو بتا رہے ہیں وہ بالکل وہی صفات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پہچان جائیں گے۔ وہ ساری صفات چھپاتے تھے اور اس کے علاوہ کئی باتیں چھپا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ رسول کیا ہے؟ نور ہے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ إِنَارَتِهِ الْحَقَّ تَبْيِينُهُ لِلْيَهُودِ كَثِيرًا مِمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ، اہل کتاب جو بہت ساری چیزیں چھپاتے تھے، مخفی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ان باتوں کو جو چھپا گئے تھے تورات کی، اس کو کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ جیسے زنا کا کیس آیا تھا، وہ آیت جو تھی رجم کی چھپا رہے تھے اس کو، تو چھپاتے تھے وہ لوگ، آپ نے اس کو بیان کیا قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن میں جو حکم آیا جو بھی آپ نے احکام بتائے تو وہ لوگ چھپاتے تھے، آپ اس کو بتاتے تھے۔ تو آپ نور تھے۔ اندھیرا کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو چھپا لیتا ہے، گڑا ہے تو چھپا ہوا ہے، کئی لوگ گر جاتے ہیں اس میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر لائٹ لگاتے ہیں، بولتے ہیں یہاں گڑے ہیں بہت، یہاں پہ لائٹ کا کھمبا لگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گڑے میں نہ گریں، لوگ گڑھے میں نہ گریں۔ تو نور کی وجہ سے انسان گمراہی سے یا گڑھے میں گرنے سے، کھائی میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی حیثیت نور کی ہے کہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے، آپ کے اسوہ کو دیکھ کر انسان جان لیتا ہے کہ کون سی چیز گڑھے میں لے جانے والی ہے اور کون سی چیز باغ میں لے جانے والی ہے، کون سی چیز جنت کے باغوں میں لے جائے گی اور کون سی چیز جہنم کے اور ذلت کے اور رسوائی کے، گمراہی کے گڑھے میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ کی حیثیت نور کی ہے، تو آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک کھلی کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو سلامتی کی راہوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے انہیں نور کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان کی ہے۔ ایک باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ لوگوں کی صراط مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو، آپ بالکل یقینی طور پر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہو صراط مستقیم کی۔ آپ عربی کے قواعد کے اعتبار سے دیکھیں، ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے بالیقین، لام التاکید، لتدعوہم، یہ نہیں کہا کہ وتدعوہم وانک تدعوہم، لتدعوہم، اے نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی طرف دعوت دیتے ہو۔ یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 73 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کریم میں بیان کیا
کہ آپ اپنی دعوت کے اعتبار سے بھی اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی، دعوت کے اعتبار سے بھی اور شخصیت کے اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ایک حدیث کہہ کے بتا کے میں اپنی بات آج ختم کروں گا۔ اور بہت پیاری حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے پاس فرشتے آئے۔ فقال بعضهم انہ نائم، ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، دوسرے نے کہا نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا ان لصاحب هذا مثلا فاضربوا له مثلا، اور فرشتوں نے کہا تمہارے ان صاحب کے لیے ایک مثال ہے، ان صاحب کے لیے ایک مثال ہے، بتاؤ مثال ان کو مثال سناؤ۔ فقال بعضهم انه نائم، ایک فرشتے نے کہا تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، لیکن دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل نہیں۔ فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اور اس گھر میں ایک کھانے کی دعوت رکھی، وبعث داعیا، اور ایک بلانے والے کو، داعی کو بھیجا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، تو جو اس بھیجے ہوئے داعی کی بات کو قبول کر کے گھر میں آیا، اسے گھر میں کھانے کی دعوت ملی، نصیب ہوئی۔ اکل من المأدبہ، اس سارے کھانوں میں سے اسے کھانا نصیب ہوا۔ ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من المأدبہ، اور جس کو بلانے کے لیے بھیجا تھا اس بادشاہ نے یا اس کھانا بنانے والے نے، اس گھر والے نے جو بھیجا تھا، جو اس کی بات نہیں مانا، وہ گھر میں بھی نہیں آیا، دعوت قبول کر کے آیا نہیں، جو آیا نہیں وہ کھایا نہیں، اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ فقالوا اولوها له یفقہها، فرشتوں نے کہا اس کی تعویل بھی بیان کر دو تاکہ سمجھ لیں کہ کیا ہے مثال۔ فقال بعضهم انه نائم، ایک فرشتے نے کہا تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل بیدار ہے۔ بار بار کیوں؟ تاکہ یہ بات اچھی سے یاد رہے کہ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، یوں ہی خواب نہیں ہے۔ فقالوا، اب تعویل سنیے خواب کی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ قالوا فالدار الجنہ، وہ جو گھر تھا جس میں کھانا بنا ہوا تھا وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بھیجا ہوا آدمی بلانے کے لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، دعوت قبول کی، اس نے اللہ کی مانی۔ ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، فرق کرنے والے ہیں، کون آتا ہے کون نہیں آتا، بادشاہ کی بات کون مانتا کون نہیں مانتا، تو بلانے والے ہیں، بلانے کے لیے گئے ہیں، تو جو ان کی نہیں مانا اس نے بھیجنے والے کی نہیں مانی۔ بھیجا تو اس نے تھا، دعوت ان کی تھوڑی تھی، دعوت اس کی تھی، اس نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ اگر بلانے کے لیے کسی کو بھیجے اور کوئی آدمی نہیں جائے، بادشاہ کہا میں نے بلانے کے لیے بھیجا تھا، کیوں نہیں آیا تو؟ وہ آیا تھا بلانے کے لیے، بھیجا کون تھا؟ بھیجنے والے کو دیکھتا، تو نے اس کا انکار کیا ہے، نے میرا انکار کیا، اس کی دعوت رد کر دی، میری دعوت رد کر دی۔ اللہ اگر سب کو کہے تو کون نہیں مانے گا بھائی؟ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول چنتا ہے اور ان کے پاس، قوموں کے پاس بھیجتا ہے، اس کی ماننے والا اللہ کی ماننے والا ہے، اس کی نہیں ماننے والا اللہ کی نہیں ماننے والا ہے۔ تو جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمارے پاس آیا نہ کوئی تو ہم مانیں گے۔ یہود بھی کیا کہتے تھے؟ ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے دیکھو کیسا تمہارے سے جنگ کریں گے۔ بولنے والے بہت کچھ بولتے تھے، کاش کہ کوئی بھیجتا اللہ تعالیٰ تاکہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب بھیجا تو اب کون مانتا؟ اب معلوم پڑے گا کون ماننے والا ہے اور کون نہیں ماننے والا ہے۔ اب بالکل کھل کے نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی کہ واقعی اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کہ کون واقعی ماننے والوں میں سے تھا، کون انکار کرنے والوں میں سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ فرق ہیں لوگوں کے درمیان، آپ فرق کرنے والے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے دعووں کا بھید کھل گیا، یہ سب باتیں تھی، واقعی یہ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو کون سچا ماننے والا ہے جیسے صحابہ، اور کون جھوٹے ہیں جو نہیں ماننے والے جیسے یہود، کفار، مشرکین، منافقین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حقیقت کھل کے دن اور رات کی طرح بالکل فرق واضح ہو گیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان آپ کے آنے سے تفریق ہو گئی اور جھوٹے اور سچے بالکل کھل کے واضح ہو گئے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری میں حدیث نمبر 7281 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے دعوت رکھی۔ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے سننے کی، اور یہ آپ جو لوگ غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث بڑی پیاری ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت سب کے لیے رکھی ہے، تو آتا نہیں آتا تیری مرضی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر میں جو دعوت رکھی وہ سب کے لیے عام ہے، یہ نہیں کہا کہ خاص خاص لوگوں کو بلاؤ، بلکہ یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے ہے، جو دعوت قبول کر لے گھر میں آنے ملے گا، گھر میں آیا تو کھانے ملے گا، وہ کھانا سب کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اس یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت پہلے سے بنائی جا چکی ہے، وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے گا اسے اللہ کی دعوت نصیب ہوگی، کھانے والی دعوت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ کیوں؟ بھیجنے والا تو اللہ ہے، رسول اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہے، وہ اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، تو رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے۔ تو اس یعنی باب میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے چراغ ہدایت ہیں، اور اندھیرا چلا جاتا ہے آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ آپ کی شخصیت خود اجالا ہے، جس زندگی میں آپ کی اتباع جائے وہ دل اور وہ زندگی اور وہ گھر اور وہ سماج منور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا ذکر کریں، آپ کی سنتوں کا اہتمام کریں، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں نور آئے اور اندھیرا نکل جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہچاننے کی توفیق دے، آپ کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔